قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے اور حسنین کا نانا ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، کیونکہ یہ نسل کریموں کی اور یہ لجپال گھرانہ ہے، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے کہ بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشیں ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ خامہ قدرت کا حسن دستکاری باغواں، کیا کی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ دکھائی جائے گی محشر میں یہ شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ اور محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر، محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ بہت خوب، بہت خوب فہیم بھائی، بہت اچھے۔ پہلے جناب ذرا گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور مفتی کامران سے ہم ذرا جمعۃ الوداع کے حوالے سے، دعاؤں کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے۔ جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ جمعے کے دن اسی طریقے سے سورۃ الکہف اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے تو
اگلے جمعے تک وہ آفتوں اور بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث مبارکہ میں سورۃ الکہف پڑھنے کی ترغیب دلائی. اسی طریقے سے جمعے کے دن یہ ہماری جو بہنیں سن رہی ہیں، بھائی سن رہے ہیں، تمام کے لیے ایک بات عرض کروں. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتب میں یہ اس حدیثوں کو بیان کرا ہے کہ 2 حدیثوں سے ایک عمل لیا گیا ہے. اس عمل کا فائدہ یہ ہے کہ جو کوئی اس عمل کو جمعے کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد اگر کر لے تو وہ ہر طرح کی آفتوں اور بلاؤں سے بچ جاتا ہے. دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک جو اس کے گناہ ہوئے ہیں، پچھلے جمعے تک جو گناہ ہوئے ہیں، ان تمام کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. عمل یہ ہے کہ جیسے ہی ہم سلام پھیریں، سلام پھیرنے کے فوراً بعد 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین، 7 مرتبہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد شریف، 7 مرتبہ سورۃ الفلق اور 7 مرتبہ سورۃ الناس، یہ پڑھ لیں آپ. تو اگلے جمعے تک انشاءاللہ آپ آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں سے محفوظ ہو جائیں گے. اور یہ عاملین بھی اس کو بیان کرتے ہیں. یہ ایک ایسا مضبوط حصار ہے کہ جو اس کو بنا لے انشاءاللہ نہ تو اسے کوئی جن کا اثر ہوگا، نہ جادو اثر کرے گا، نہ نظر اثر کرے گی، نہ انشاءاللہ کوئی آفت اور بلا اس پر آئے گی، کیونکہ خود یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس عمل کو لیا گیا ہے. اسی طریقے سے ایک اور دوبارہ سے بول دیں، ہو سکتا ہے کسی نے نہ سنا ہوگا اور سے. یعنی کہ جمعے کے سلام کے فوراً بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین پوری پڑھیں، اور 7 مرتبہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد پوری پڑھیں، 7 مرتبہ سورۃ الفلق اور 7 مرتبہ سورۃ الناس. یعنی یہ صورتیں 7 بار پڑھنی ہیں. اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ لیں، دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے اوپر دم کر لیجئے. انشاءاللہ بہت مجرب ہے الحمدللہ. میں خود اسے ایک عرصے سے کر رہا ہوں. کیا مراد مفتی یعنی کہ جب جمعے کا سلام ہم پھیرتے ہیں 2 رکعت، یعنی 2 رکعت والی؟ ہاں 2 رکعت والا. تو خواتین کے لیے، خواتین جو ظہر کی نماز پڑھیں گی تو وہ ظہر کے بعد فرض نماز فرض یعنی نماز کے بعد 4 رکعت 4 کے بعد جو ہے وہ پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کر لیں. جی ہاں، اگر خواتین ظہر کی نماز پڑھتی ہیں تو وہ ظہر کی نماز کے بعد پڑھنا. اسی طرح ایک اور عمل، آج ہمارے ہاں بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں رزق کے حوالے سے، رشتے نہیں ہو رہے، گھروں میں لڑائی جھگڑا ہے. یہ بھی بزرگوں نے بیان فرمایا ہے کہ اگر عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب تک یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس کی تکرار کریں، اور پھر جب مغرب کی اذان ہونے والی ہو اس سے پہلے گڑ گڑا کر رو کر، اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا کر اللہ تعالیٰ سے جس حاجت کے لیے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس حاجت کو پورا کرے گا. اسی طریقے سے جمعے کے دن کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں، کم سے کم 1000 مرتبہ. کہ جو 1000 بار درود شریف پڑھے، حضرت سیدی علی خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے جس حاجت کا سوال کرے گا اللہ تعالیٰ اس حاجت کو پورا کرے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی جمعے کے دن 80 مرتبہ درود شریف پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. واہ کیا بات ہے. اچھا مفتی صاحب یہ بھی عرصی جس طرح ابھی رمضان کا مہینہ ہے، کہتے ہیں کہ جب آپ افطار کے لیے بیٹھتے ہیں وہ دعائیں قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت جو ہے وہ آپ کی ڈائریکٹ دعائیں قبول ہوتی ہیں. جمعے کے حوالے سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس پہ بھی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، وہ جو لمحات ہوتے ہیں، اس حوالے سے کچھ بیان کرنا چاہیں گے آپ؟ بالکل، جمعے کی ہر گھڑی میں دعا قبول ہوتی ہے، لیکن بزرگوں نے جو فرمایا کہ وہ عصر سے لے کر مغرب کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے. اب مانگنی کیا چاہیے؟ میں عرض کروں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے، ہماری ہر دعا قبول ہو. اور یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ تو ہمیں اپنی معرفت عطا کر دے، اپنی محبت عطا کر دے، اور تیرے محبوب کی محبت عطا کر دے، ہمیں بے حساب جنت میں داخلہ عطا کر اور جہنم کے عذاب سے بچا دے. یہ دعا جامع دعا ہے، یہ مانگنی چاہیے. صحیح بات ہے. اچھا جناب، بہت ہی اچھی باتوں کا سلسلہ جاری. کچھ تھوڑا دنیاوی بات بھی میں کرتا رہتا ہوں کیونکہ اگر ہم دنیا میں رہتے ہیں زیادہ تو اس حوالے سے بھی بات زیادہ ہوتی. کچھ گیلانی صاحب، کچھ لوگ جو ہے عبادت میں اتنے مشغول نہیں رہتے، رمضان آتا ہے تو توجہ ذرا نائٹ میچوں پہ چلی گئی، کرکٹ کھیل رہے ہیں، یہ ہے، مگر وہ جو اہم جو ہے نا نماز پڑھ لی انہوں نے، تراویح پڑھ لی، اس کے بعد فارغ. لیکن اس پہ بھی بزرگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی کیوں ہے. اس حوالے سے ان کو کہیں دین دنیا اگر برابر کر کے چل رہا ہے ایک آدمی، نماز بھی پڑھ رہا ہے، تراویح بھی پڑھ رہا ہے، بعد میں کچھ ایکٹیویٹی اپنی کر رہا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کھیلنے سے دین نے منع نہیں کیا. اگر آپ اچھی نیت سے کھیلتے ہیں، ورزش کی نیت سے، تو وہ آپ کے لیے، اگر اس نیت سے کھیلتے ہیں کہ یار اس ورزش سے جو طاقت ملے گی، صحیح، اس طاقت کو میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کروں گا، تو یہ جتنی دیر کھیلتا رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا، مینٹلی بھی فریش ہوتا ہے. ہاں، جتنی دیر یہ کھیلتا رہے گا اتنی دیر اس کو ثواب ملتا رہے گا. ثواب بھی مل رہا ہے. جی ہاں، بات سن لے پوری، کہ یہ جو کھیلنے کے لیے جا رہا ہے پورے اس لباس میں جائے جو شریعت کو مقصود ہے.
مثلاً یعنی شارٹ وغیرہ نہ پہنا ہوا, پورا لباس پہنا ہوا, ٹھیک ہے, ستر ڈھکا ہوا. کھیلنے سے پہلے یہ نیت کر لے کہ میں یہ جو کھیلنے جا رہا ہوں اصل میں ورزش کرنے جا رہا ہوں. لیکن میں مذاق سے ہٹ کے ایک بات سیریس جی بولیں بولیں. سر, شلوار قمیض میں فٹ بال کھیلے گا وہ تو منہ کے بل گرے گا سر. یہ تو کچھ گیموں کی یہ بھی تو ہوتا ہے نا, ٹراؤزر وغیرہ پہن لے, یہ ہے. لیکن ایسا نہ کرے کہ وہ ستر کی تعریف یہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک یہ ستر ہے, فرض ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ کھیلنا بھی اس کے لیے جتنی دیر کھیلتا رہے گا, اگر اس نیت سے کھیل رہا ہے تو اس کو ثواب ملتا رہے گا. لیکن اگر یہی فٹ بال اس گلی میں کھیل رہا ہے جس گلی میں یہ رہتا ہے, پہلے تو یہ وہاں کھیلے گا نہیں, دوسری گلی میں کھیلے گا جہاں انکل رہتے ہیں, اور یہ فٹ بال وہاں کھیلے گا تو شور شرابہ ہوگا, حقوق العباد کا مسئلہ ہوگا. اچھا اگر فٹ بال نہیں کھیلے گا تو کرکٹ کھیلے گا, صحیح بات, تو شور شرابہ ہوگا, گیند کسی کے دروازے پہ لگے گی, کسی کے گھر پہ جائے گی, کسی کے حوض میں گرے گی. یہ آپ نے حقوق العباد کی بات کی, وہ کھیل رہا ہے, انجوائے کر رہا ہے, اندر جو بیٹھے ہیں ان کو بھی تو حقوق العباد کا خیال رکھنا چاہیے. بچے کھیلنا ہے یار, ذرا سا شور ہو گیا تو کنٹرول کر لیں, اس میں یوں بھی لے سکتے ہیں. میں یہاں پہ یہ بات آپ بولیں. دیکھیں ایک بات میں عرض کروں کہ جیسے کہ حضرت نے تمہیداً جو جملے کہے بہت اچھی بات کی کہ اسلام نے کھیل سے منع نہیں کیا. خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اماں عائشہ کے ساتھ دوڑ لگاتے تھے. حضور نے فرمایا اپنے بچوں کو تیر اندازی سکھاؤ, حضور نے فرمایا اپنے بچوں کو تیرنا سکھاؤ, سوئمنگ. ہمارے یہاں تو اس کا تصور ہی نہیں ہے, خود ہمارے نبی کی تعلیم ہے. خلاصہ کلام اسے اگر ہم 2-3 جملوں میں سمیرائز کریں تو یہ بنے گا کہ ہر وہ کھیل جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے اس سے ہمیں بچنا ہے. یہ اچھی بات. اچھا اب میری بات وہیں پہ پھر رہ گئی, میری بات وہیں رہ گئی. آپ وہ جو حقوق العباد جو آپ بات کر رہے ہیں, اگر گلی محلے میں کھیلے گا, کرکٹ کھیلے گا, تو کوئی نہ کوئی شاٹ تو ایسی لگے گی کہ کسی کا شیشہ ٹوٹے گا. چلے وہ ایک میں بات, شریعت مطالعہ اس سے منع کرتی ہے. اور یہ جو شور شرابہ کرتے ہیں, دیکھیں اگر کوئی گھر میں آدمی بیمار ہے, کوئی خالو بیمار ہے یا خالہ بیمار ہے یا کوئی بھی بیمار ہے, اور یہ جو شور شرابہ ہو رہا ہے اس کا ان کی طبیعت پر اثر ہوگا یا نہیں ہوگا. آپ اپنی اس کھیلنے والے کو ہٹا کر خود کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھیے جس جگہ پر وہ انکل شور شرابہ کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے گھر میں کوئی کمرہ ایسا بھی ہوگا جہاں سکون ہوگا, بند کریں گے شور شرابہ بند ہو جائے گا. نہیں ہے تو پھر ساؤنڈ پروف کروا لیں یار. اگر ایسا ہے آپ ساؤنڈ پروف کروا لیں, چیخ تو نہیں مار رہا وہ, بس کھیل. اگر ایسا ہے تو پھر اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اس پہ میں تھوڑا سا وہ کرتا ہوں. اگر میں یہ مشورہ دوں گا, میں یہ مشورہ ضرور دوں گا کہ اگر آپ نے کھیلنا ہے تو پلے گراؤنڈ ہوتے ہیں, آپ رات کو وہاں جا کے. سر آپ بھی پاکستان اور کراچی میں رہتے ہیں, کہاں ہے پلے گراؤنڈ؟ گراؤنڈ ہی نہیں. پہلی بات تو یہ جو گراؤنڈ ہے وہاں پلازا ہے. سر میں یہ نہیں کہ میں ان کی سپورٹ کر رہا ہوں, جو حقیقت ہے وہ آپ سامنے. کھیلنے والوں کو بلا وجہ سپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ, ایک منٹ میری بات, میں تو کہتا ہوں ہیلدی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے, مائنڈ فریش ہوں گے تو وہ صحیح ہوں گے. ہیلدی ایکٹیویٹیز آپ نے محلے میں کرنی ہے جہاں پہ شور شرابہ کر کے لوگوں کے حق. چلے خیر, یہ تو ہماری بحث ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی. اب یہ جو شور شرابہ کرے گا کسی کی تو نیند خراب ہوگی, تو اسلام اس کی اجازت بھی تو نہیں دیتا نا. اسلام اس چیز سے بھی تو روکتا ہے کسی کی نیند نہ خراب. اب میں آپ کو روکتا ہوں, تھوڑا سا بریک پہ جانا ہے. دوستو ملتے ہیں بریک کی گلی ہو, ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو, اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو, اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر, کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر, اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو, زندگی چاہیے تو مدینے چلو, ساری مستی مدینے کی گلیوں میں گئے, کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے. کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر,
कभी ने हिचके सजदे लुटा कर उनके कूचे में मुकद्दर अपना चमकाएंगे जाकर उनके कूचे में उन्हें हम दिल ही दिल में हाल दिल अपना सुनाएंगे ज़माने की निगाहों से बचा कर उनके कूचे में कभी रोज़े से मिंबर तक कभी मिंबर से रोज़े तक इधर जाऊं उधर जाऊं इसी हालत में मर जाऊं काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर फिर रोती हुई तैबा को बारात चली हो और आका का गदा हूँ ए जहन्नम तू भी सुन ले आका का गदा हूँ ए जहन्नम तू भी सुन ले तू चला सकती नहीं सुन ले जहन्नम हमको क्योंकि है हम तो जश्न विलादत के मनाने वाले आका का गदा हो ए जहन्नम तू भी सुन ले वो कैसे जले जो के गुलामे मदनी हो अत्तार हमारा है हमारा अत्तार हमारा है सरे हश्र इसे का दस्ते शगे बतहा से यही चिट्ठी मिली हो काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर। आफ्ताब भाई क्या कहने आपके, आप खत्म करते हैं दिल चाह रहा है, अभी तो शुरू है। तो इतना खूबसूरत कलाम से कुछ थोड़ा सा आफ्ताब भाई अपने बारे में बताएं, कहाँ आप छुपे रहे हैं, कहाँ रह गए आप, क्या करते हैं आप? बस यही है। करते क्या, कहाँ से आए कि? मैं कराची से बल्दिया टाउन। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा यार, आज वैसे भी जुमे का दिन है, बाबरकत दिन है, अलविदाई सालतें भी हैं और कहते हैं जिस तरह भी मुफ्ती साहब ने भी अपने बयान में कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक का वर्द जारी रहना चाहिए। तो आप सबकी इजाज़त से अगर मैं भाई आपसे चाहूँगी कोई एक और कलाम जो है, क्योंकि माहौल ऐसा बन गया है, गुफ्तगू भी चल रही है, तो मैं चाहूँगी एक और कलाम आप पेश करें, हम 2-3 अशार उसके भी सुनना चाहेंगे। जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना दिया, जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना दिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, बोलो सल्लो अलैहि व आलिहि सल्लो अलैहि व आलिहि सल्लो अलैहि व आलिहि। और करूँ तेरे नाम पे जाफिदा, करूँ तेरे नाम पे जाफिदा, ना बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, दो
جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں صلو علیہ وآلہ، اور کروں مدح اہل رضا، بڑی سے بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل رضا، پڑے پڑے اس بلا میں میری بلا، کیونکہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی بہت شکریہ کہ فریشنس کا احساس، تھوڑی دیر ہم ذرا اس میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں تو آنے میں ذرا ٹائم لگتا ہے، یہ بات بھی ہے، بہت ہی اچھا کلام، بہت ہی اچھے طریقے سے پڑھا آپ نے۔ اچھا جناب گیلانی صاحب سے ہم ذرا پوچھ رہے ہیں جمعۃ الوداع کے حوالے سے اور مزید کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے میں یہ عرض کر رہا تھا پہلے اس کلام کے حوالے سے ایک بات عرض کروں، بہت یہ جو دوسرا کلام انہوں نے پڑھا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حسن کا یہ کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حسن عطا فرمایا، صحابہ نے اس بات کو نوٹ کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میرا حسن جو ہے وہ ملاحت ہے، یعنی نمکین حسن ہے۔ اور حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حسن تھا وہ صباحت تھا، یعنی میٹھا حسن تھا۔ صحیح۔ تو یہاں پر محدثین نے اس حدیث مبارکہ کی تشریح میں اس بات کو لکھا کہ میٹھا آپ ایک لڈو کھا سکتے ہیں، 2 کھا سکتے ہیں، 3، اس سے زیادہ آپ نہیں کھا سکتے، صحیح، اور آپ ایک دن میں 1 مرتبہ کھا سکتے ہیں، بار بار آپ اس کو نہیں کھا سکتے۔ لیکن نمکین ایک ایسی چیز ہے آپ دن میں 3 دفعہ اسے کھاتے ہیں، صحیح، اور 3 دفعہ کھائے بغیر آپ کو وہ سکون نہیں ملتا، ایک بھوک کی کیفیت ہوتی ہے، جسم لاغر سورا ہوتا ہے۔ یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حسن نمکین ہے، جس طرح نمکین چیز کو بار بار طلب کرنے کا دل چاہتا ہے، اسی طرح مجھے بھی بار بار دیکھنے کا دل چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کہا کمال حسن حضور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا کمال ہے کہ جہان کے اندر کوئی بھی نقص ایسا نہیں ہے، یعنی کمی اور کجی ایسی نہیں ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی جا سکے۔ اور یہاں تک کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پھول ہیں جس کے ساتھ کانٹا نہیں ہے، واہ، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، صحیح، اور آپ ایسی روشنی ہے، ایسی شمع ہے جس کے ساتھ دھواں نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں شمع کے ساتھ دھواں ہوتا تھا، لیکن آپ نے فرمایا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شمع ہے جن کے ساتھ دھواں نہیں ہے۔ تو اس سے بڑھ کر حسن اور نفاست کیا ہوگی؟ اور جمعۃ الوداع کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا، جو بات ہماری پیچھے ادھوری رہ گئی تھی، کہ یہ جمعۃ الوداع ہمارے محاسبے کا دن ہے۔ صحیح، اس کے فضائل اور اس کی برکات وہ سب چیزیں اپنی جگہ مفتی صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے ارشاد فرما دی ہیں۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اب اس پر فضائل مزید بیان کرنا، یہ اس پر اکتفا کرنا کافی ہوگا۔ ہمیں اس دن کرنا کیا چاہیے، یہ چیز سوچنے کی بات یہ ہے۔ اس دن ہمیں ہر وہ کوشش کرنی چاہیے جس سے ہمارا رب کائنات ہم سے راضی ہو جائے۔ ہمیں اچھا اللہ تعالیٰ کو راضی کیسے کیا جائے، تو وہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ جل مجدہ الکریم وہ ذات ہے جس کو منانا بہت آسان ہے۔ کائنات میں کوئی ذات ایسی نہیں ہے جس کو منانا اتنا آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ایسی ہے جس کو منانا بہت آسان ہے۔ کتنا آسان؟ فرمایا کہ ایک آنسو اللہ کے خوف سے نکال دو اپنی آنکھوں سے، اللہ تعالیٰ اس ایک آنسو کی اتنی قیمت رکھتا ہے کہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم مجرموں کی طرف بڑھ رہا ہوگا، اور وہ مجرم رو رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے کہ یہ جہنم ہمارا پیچھا چھوڑ دے، لیکن جہنم ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ فرشتے اس کو کھینچ رہے ہوں گے پیچھے کی طرف، لیکن وہ مجرموں کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ اتنی دیر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے
اور آپ کے ہاتھ میں پانی کا ایک برتن ہوگا اور اس میں کچھ پانی بھی ہوگا, وہ جہنم پر آپ پھینکیں گے اور جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. اللہ. تو اس وقت گناہگار اور دیگر امتی پوچھیں گے کہ یا رسول اللہ یہ کیسا پانی تھا؟ فرمایا یہ میری امت کے وہ آنسو تھے جو انہوں نے اللہ کے خوف سے گرائے تھے. یہ ان آنسوؤں کی قدر و قیمت اس وقت معلوم ہوگی. تو جمعۃ الوداع میں اپنے رب سے لو لگا لیجئے, بس اسے منا لیجئے, چاہے سجدہ کر کے منائے, چاہے قرآن پڑھ کے منائے, چاہے کسی روٹھے کو منا کر منائے. منانا مقصد اپنے رب کو منا لیجئے, اور اسے منانے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی طبیعت میں کتنی ایک فراخی محسوس ہوگی, کتنا ہلکا پن محسوس ہوگا, کہ آپ محسوس کریں گے کہ میں بالکل پھول کی طرح دنیا میں گھوم رہا ہوں, پھر رہا ہوں. واہ واہ واہ. اس بات سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اس دن خاص طور پہ جو آپ کے ارد گرد لوگ ناراض ہیں, جائیے منائیں ان کو. اور کہتے ہیں نا کہ وہ دلوں میں خدا بستا ہے, تو آپ کے تو ارد گرد لوگ گھوم رہے ہیں, ان کو منائیں, ان سے محبت رکھیں, ان سے نفرت نہ کریں. اچھا جاتے جاتے مفتی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ایک میسیج جمعۃ الوداع کے حوالے سے فیس بک پر بھی چلتا ہے اور عام میسیجز پر بھی چلتا ہے, موبائل پر بھی, وہ اس کی تصحیح کرنا چاہوں گا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مخصوص نوافل ہیں کہ اگر وہ جمعے کی نماز کے بعد پڑھ لیے جائیں تو زندگی کی ساری قضائے عمری معاف ہو جاتی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے, نہ ایسی کوئی حدیث ہے. یہ جھوٹی بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کی جاتی ہے. اس کی تصحیح کرنی چاہیے. دوسری بات عرض کروں گا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ جمعے کے دن صدقہ کرنا افضل ہے. تو آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں اور اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے, آپ جن کو محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے عید کی خریداری نہیں کی ہوگی یا ان کے گھر میں راشن نہیں ہوگا, وہ پریشان ہیں, تو آپ ان کی ہیلپ کیجئے. کیونکہ عام بندے کو صدقہ دینے پر 1 ثواب ہے, لیکن اگر کسی رشتہ دار کو صدقہ دیا جائے تو اس پر 2 ثواب ہیں. تو ایسے غریب اور مفلوق الحال لوگوں کی خدمت کریں کہ مخلوق کو راضی کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے. کیا خوبصورت بات ہے, بڑا خوبصورت. اور آفتاب بھائی پہلی دفعہ ملاقات ہوئی, بہت اچھا لگا, دل سے میں آپ کو وہ کہہ رہا ہوں کہ اسی طرح کچھ نشستیں ہیں ابھی, کوشش کیجیے گا آنے کی. بہت شکریہ. اور کیا کہنا, فہیم بھائی آپ کو تو جب دیکھتے ہیں خوش ہوتے رہتے ہیں, بس اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. اور عابد بھائی آپ کی مسکراہٹ اسی طرح ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں. لیکن جانے سے پہلے میں یہ ضرور آپ بلکہ دونوں کیا تینوں سے ریکویسٹ کر دوں گا کہ الوداع رمضان اس حوالے سے ڈیفینیٹلی میں نے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ آج الوداع کا کلام ضرور ہونا چاہیے, اور ہمارا بھی الوداع لینے کا ٹائم آ گیا اس ٹرانسمیشن سے. اور بس یہی دعا ہے, یقیناً ہم نے کچھ عبادتیں نہیں کی, ہم نے کوئی ریاضت نہیں کی, لیکن یا اللہ ہم اپنے نبی کے امتی ہیں, ہمیں معاف کر دینا. آمین. یہی دعا مانگتے ہوئے اس نشست کو ہم ختم کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. قلب عاشق اب پارا پارا, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان. کلفت ہجر و فرقت نے مارا, الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑا تھا. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا. اب دل پہ گئے غم کا غلبہ, الوداع الوداع ماہ رمضان. بزم افطار سجدہ
خوب سغری کی رونق بھگوتی ہو گیا سب سما سونا سونا ہو گیا سب سما سونا سونا الوداع الوداع ماہ رمضان